اور یہ دیکھے میرے مدنی پاک کا احسان اور محبت اپنی امت سے کہ 9 دفعہ گئے حضور لمبا نبات بخشوانے کے لیے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، چونکہ پہلی دفعہ 50 نمازیں فرض ہوئیں اور حضور بڑی خوشی سے لے کے اتر رہے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضور ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، آپ واپس جائیں اور امت کے لیے رعایت مانگیں۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میری امت 3 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 پڑھے گی۔ ان امتک لا یطیق، تمہاری امت طاقت ہی نہیں رکھتی اتنی نماز پڑھنے کی، ان کے لیے معافی مانگو اللہ سے۔ حضور پاک پھر گئے 7ویں آسمان سے عرش کی طرف، اللہ نے پھر 5 نمازیں معاف کی، حضور نے وہ بھی قبول کر لی۔ واپس آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 5 کی تخفیف ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں ارجع الی ربک، پھر جاؤ۔ اس طرح یعنی 9 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس آئے۔ تو اب 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا حکم بدلہ نہیں کرتا۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ہم لکھیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے 10۔ یہاں پر علماء نے کچھ اپنی حضور پاک سے محبت اور عقیدت کے پیش نظر کچھ لطیف نکتے لکھے ہیں۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے محبت کی بنا پہ لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو حضور کو جب پہلی دفعہ بلایا تھا تو معاف کر دیتے، باقی 5 رہنے دیتے۔ یہ آپ کا جانا آنا جو تھا یہ بھی معراج تھا محمد مصطفیٰ کا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا، عروج، تو نیچے آ کے اوپر جاتے، ایک معراج اور ہو گیا، پھر اوپر جاتے دوسرا، تو معراج اتنے ہو گئے کہ یہ نہ کہیں کہ حضور کو ایک معراج ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار کیوں ریکویسٹ کرتے رہے؟ ورنہ وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے نا جی، اللہ کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے، ایک دفعہ مشورہ دے دیا بس ختم۔ علماء نے لکھا کہ اس کی بھی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میرا مولا آپ نے مجھے اپنا کلیم تو بنا لیا، لیکن رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الی الجبل۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی نصیب کرا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم میری زیارت نہیں کر سکتے ہو، ہاں تمہاری تسلی کے لیے میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے جب تجلی ڈالی تو ادھر ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔
ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے کاروباری ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ سرما جو ہے نا یہ اسی پہاڑ کا ہے، وہ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، یہ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چوری کر کے لے آئے یا ان کا بندہ وہاں کوئی موجود تھا، اور وہ کتنا اٹھا کے لے آیا کہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، جو کہو ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب ہوش آیا تو کہا میرا مولا میری توبہ ہے، میں سوال کر بیٹھا جو سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں توبہ بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ سب سے پہلے ماننے والا بھی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ خواب میں دیدار کے تو علماء قائل ہیں، لیکن جاگتے ہوئے اللہ کی زیارت ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب وہ بات سمجھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود تو خدا کو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں ان کو دیکھتا رہوں۔ کہ حضور جو جاتے ہیں، حضور پاک کا دیدار بھی ہوتا ہے، پھر آپ سے کلام بھی ہوتی ہے، تو چلو میں نے پھر ایک دفعہ دیکھ لیا، پھر آپ گئے تو وہ آنکھیں جو خدا کے دیدار میں مشرف تھیں ان کو میں بھی دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت پر رحمت کے لیے 9 دفعہ پیش ہوئے، حالانکہ یہ بھی تو خوف تھا نا کہ اگر اللہ ڈانٹ دیں، وہ تو خدا ہے نا، نبی ہو کوئی ہو اس کے آگے بندے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے۔ چوتھی رات صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن حضور نہیں آئے۔ اب صحابہ پریشان ہیں، کیونکہ جی وہ منظر پھر کس کو ملتا ہے کہ مدینہ منورہ ہو، مقام ریاض الجنہ ہو، مصلی پہ امام الانبیاء ہو اور اقتداء میں اصحاب رسول اللہ ہو۔ یہ منظر کہاں نصیب ہوتے ہیں؟ تو چوتھی رات بھی جب گزر گئی، صبح کو جب حضور نماز کے لیے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، فارغ ہو کے فرمایا کہ بھائی میں رات جانتا تھا کہ تم لوگ میری انتظار میں بیٹھے ہو، کوئی کھانس رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، تاکہ میں شاید سو گیا ہوں، میں سو نہیں گیا تھا۔ یہ منظر اتنا پیارا تھا کہ اگر اللہ فرض کر دیتے نماز کو تو کیا ہوتا؟ پھر میری امت کہاں فرض ادا کرتی؟ چلو آپ اور ہم تو کر لیتے، لیکن بعد میں جو مخلوق آتی وہ کیا کرتی؟ تو یہ بھی حضور نے امت کے لیے شفقت فرماتے ہوئے صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں، چوتھی رات نہیں پڑھائی۔ اور اسی طرح ایک تو یاد رکھو نا کہ جب میں حضور کا نام لوں تو آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ لیا کرو، زور سے نہیں، آہستہ آہستہ، تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا جائے۔ اور سارا قرآن پڑھ لیں۔ اللہ نے نماز کا تمہیں حکم دیا ہے، حج کا تمہیں حکم دیا ہے، روزے کا تمہیں حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ایک درود تو ہے جس کا اللہ نے کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اللہ کرے
دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ جب اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ کو تو فنا نہیں نا، ہمیشہ باقی رہیں گے، تو درود بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے کہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، صرف ایک دفعہ۔ ویسے تو ساری دعائیں سنتے ہیں اللہ، لیکن یہ خاص دعا ہے کہ جو بھی پیغمبر مانگے گا وہی ملے گا۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اختبات لامتی لشفاعت امتی یوم القیامہ، کہ میں امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں۔ دعا کرو اللہ ہمیں شفاعت نصیب کرے، حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو، زیارت بھی نصیب ہو، اور حضور کی اطاعت بھی نصیب ہو۔ حالانکہ حضور پہ کتنی مشکلیں آئیں، کتنے پہاڑ ٹوٹے، مکے والوں نے کوئی تھوڑے ظلم کیے، لیکن وہ دعا حضور نے نہیں مانگی۔ طائف تشریف لے گئے تو انہوں نے کتنے ظلم پہاڑ توڑ ڈالے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ نے وہ دعا نہیں مانگی۔ جنگ احد کے موقع پر کتنا ستم توڑا گیا کہ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار میں وہ لوہے کی کلی جو تھی وہ لگ گئی، سارا چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا اور حضور بیٹھ گئے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے پر بھی حضور نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اور یہ وہ موقع تھا جس پہ یہ سعادت حضرت علی اور فاطمہ کو ملی کہ حضرت علی پانی بھر کے لاتے حضور کے زخم دھوتے، اور سیدہ فاطمہ نے چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے حضور کے زخموں پہ رکھی۔ حضور ایک دفعہ جلال میں آئے تو کہا کہ یا اللہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کا خون بہا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی میری مرضی، اگر تم نے ان کا 70 بدر میں مارا تھا اور ان نے تمہارے 70 مار دیے ہیں تو آج زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ان پر بھی یہی وقت گزرا ہے جو تم پر گزر رہا ہے۔ مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ وہ جو خاص دعا ہے وہ اگر مانگتے تو فوراً قبول ہو جاتی، اور یہی وہ وقت تھا کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے سردار بھی تھے اور وہی جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ اس نے زور سے آواز دی کہ حل قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور شہید ہو گئے؟ حضور نے فرمایا چپ رہو، جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماتا ابو بکر، یعنی کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد نام ہے تو ابو بکر کا ہے، اور آج مسلمان شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دشمن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ماتا عمر، حضور نے فرمایا چپ رہو۔
کوئی جواب نہ دو. اس کے بعد وہ جوش میں آیا، کہنے لگا اعلی حبل، آج ہمارے خدا حبل کی جیت ہو گئی. حضرت عمر نے کہا حضور اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو اس نے پھر کہا اعلی حبل. حضرت عمر نے کہا اللہ عز و جل. ابو سفیان جوش میں آیا، کہنے لگا لن العزا ولا عزا لکم، عزا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے آج. حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس کے بعد اس نے کہا قتلانا و قتلاکم سوا، تمہارے قتلا اور ہمارے قتلا برابر، تم نے بھی ہمارا 70 مارا، ہم نے بھی تمہارا 70 مارا، برابر ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا لیسو سوا، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ. تم نے جن کو قتل کیا وہ جنت میں جائیں گے، ہم نے جن کو مارا تھا وہ جہنمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ابو سفیان یہ غم نہ کرنا کہ اب ہم ہار گئے یا ٹوٹ گئے، یومن بیوم، پھر آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، ہم آ رہے ہیں تیاری کر کے. تو اس موقع پر بھی مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اتنی مشکلات کو بھگتنے کے بعد خندق کے موقع پر دیکھیں کتنی بڑی مشکل ہے. زاغت البصر، کہ جب آنکھیں ابلنے لگیں، جب سانس رکنے لگی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لیکن حضور نے اس وقت بھی وہ دعا نہیں مانگی. ایک صحابی نے ذرا حجت کی تو آپ نے فرمایا اختبات لامتی، وہ تو میری امت کی شفاعت کے لیے ہے. آج میں نے مانگ لی تو پھر وہ شفاعت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے، اور صحیح معنوں میں جتنی بھی مشکلات ہوں نا، ایک وظیفہ میری طرف سے یاد رکھ لیں. میں کوئی پیر تو نہ پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ عامل ہوں، نہ کامل ہوں. میں تو ایک طالب العلم ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری. ایک وظیفہ آسان یاد رکھ لیں کہ روزانہ 100 دفعہ، یعنی ایک تسبیح درود شریف اور درود ابراہیمی نماز والا، اور ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار، یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ زندگی میں کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے.